السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم یا میسر کل عسیر یسر کل عسیر بتیسیر علیک یسیر۔ اما بعد۔ درس قرآن کی اس مجلس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج اما پارے کی سورہ الزلزال کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سورہ جو بعض جگہ سورہ زلزال اور بعض جگہ سورہ زلزلہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بیشتر جگہ اس کو سورہ مدنی سورہ شمار کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے سامنے مدنی لکھا رہتا ہے، اور یہ ہے کہ سورہ اما پارے میں صرف 2 مدنی صورتیں ہیں، ایک سورہ زلزال اور ایک سورہ التکاثر، جن کے مدنی ہونے کا پر اتفاق ہے۔ لیکن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی مکی سورہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا انداز بھی وہی ہے جو تمام صورتوں کا ہے، اما پارے کی تمام صورتیں جو توحید، رسالت اور آخرت پر بات کرتی ہوتی ہیں۔ بہت مختصر الفاظ میں بہت بڑی حقیقتیں، آخرت کا ذکر اور خیر و شر کی تمیز اور اس کا انجام واضح کر دیتی ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے۔ ابھی ہم اس سورہ کی تفسیر میں دیکھیں گے کس طرح سے مختصر سی 8 آیتیں اور 5 صدر سے کم میں بہت بڑی بڑی حقیقتیں واضح کی گئی ہیں، اور وہ انداز، وہ اسلوب، وہ الفاظ ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو اس کا دل دہل جائے، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، آخرت کی تیاری کرنے لگے، اور ہر وقت وہ اپنے انجام سے ڈرا رہے اور آخرت کی کامیابی کی تیاری کرے۔ سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین زور زور سے ہلنے لگے گی یا زمین پوری شدت کے ساتھ زور زور سے ہلا کر رکھ دی جائے گی، جب یہ زمین غیر متوقع شکل میں ہلنے لگے گی، لرزنے لگے گی۔ زلزلہ کا لفظ یہ
دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا لفظ زلزلہ، یہ خود اپنے اندر ایک حرکت کا پتہ دیتا ہے۔ زلہ مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، پھسلنا، گرنا، زلہ، لیکن اسی حرف کا تکرار اس حرکت کی تکرار کی دلالت کرتا ہے۔ زلزلہ مطلب ایک بار نہیں ہلنا بلکہ ہلتے رہ جانا۔ اور یہ کون سا زلزلہ ہوگا؟ زلزالہ، یہ وہ زلزلہ ہوگا جو اس کے اپنے شایان شان ہوگا، جو اس وقت کے لحاظ سے ہوگا، پوری زمین پر ہوگا اور بہت عظیم زلزلہ ہوگا۔ جیسے دوسری جگہ آیا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی، بہت گرا، بہت سنگین چیز ہے۔ یہ ہے زلزلہ، یہ ہے زمین کی وہ حرکت جو قیامت کے دن ہوگی۔ یوں تو زلزلے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ زمین کے تھوڑے سے حصے پر ہوتے ہیں اور بہت مختصر مدت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ زلزلہ جو پوری زمین پر کو شامل ہوگا اور بہت عظیم حرکت ہوگی۔ یہ زلزلہ کب ہوگا؟ نفخہ اولا کے وقت یا نفخہ ثانیہ کے وقت؟ اس لیے کہ اس کے آگے والی آیت جو ہے وہ وضاحت کر رہی ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ اور یہ زمین کے بوجھ کیا چیز ہیں؟ کچھ بوجھ تو جو زمین کے اندر ہیں، جیسے مال و دولت و سونا چاندی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسرے بوجھ خود یہ انسان اور جن ہیں، جن کو سورہ رحمان میں ثقلین کہا گیا ہے، جو زندہ رہتے ہیں تو زمین کے اوپر بوجھ، اور مر جاتے ہیں تو زمین کے اندر بوجھ، یہ خود زمین کا بوجھ ہے۔ تو زمین جب ہلائی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، اگر یہ نفخہ اولا کا وقت ہے، قیامت کے پہلے نشانی جو ہے وہ اگر ہے، تو سونا چاندی باہر نکل کے پڑا ہوگا اور اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ میں ہی ہوں نا، ہمارے لیے تم لوگوں نے زمین میں اتنا فساد برپا کیا تھا اور خون خرابہ کیا تھا، رشتہ داریوں سے قطع تعلق کیا تھا، آج کہاں گئی وہ ساری دلچسپی؟ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اس کو؟ یا نفخہ ثانیہ کے بعد جب لوگوں کے قبر میں سے نکلنے کا وقت ہوگا، اس وقت تو زمین تمام روحوں کو، انسانوں کو باہر نکال دے گی۔ اس وقت اس کا بوجھ کیا ہوگا؟ یہ انسان ہوں گے جو زمین کے اندر ہیں۔ اور کیا عجیب سما ہوگا، کیا عجیب وقت ہوگا، جو آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت آنے کے وقت تک کی تمام روحیں جو اس زمین کے اندر سماتی چلی گئی، تمام جسم، تمام جانیں جو اس زمین کے اوپر بوجھ تھی یا اندر بوجھ تھی، زور زور سے ہلایا، زمین نے بہت تیز حرکت کی اور اس کے اندر کا سب کچھ ابل کر باہر آ گیا، نکال دیا، اس نے سب کچھ نکال کر باہر ڈال دیا۔ یہ زلزلہ جو انسان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، سوچا بھی نہیں تھا، کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں تھا، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ کیا ہو گیا، تو انسان کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها، انسان کی کیفیت دیکھیے کیا ہوگی اس وقت، ہکا بکا، حیران و پریشان، گویا وہ سوال بھی کر رہا ہوگا تو کس سے کر رہا ہوگا؟ کیا وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا اور کچھ تیاری نہیں کی ہم نے اس کے لیے؟ یا وہ اس زمین پر حیرت کر رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے؟ یہ کون سا دن ہے
یہ کون سا وقت ہے، یہ کیا حالات ہیں. یہ لفظ وقال الانسان ما لہا کس قدر انسان کی حیرانی اور پریشانی دکھا رہے ہیں. تعجب بھی ہے، پریشانی بھی ہے، حیرانی بھی ہے. کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ زمین آج ایسی کیوں ہو رہی ہے. زمین اس دن خود اپنے بارے میں سب کچھ بیان کرتی. یومئذ تحدث اخبارها، وہ بیان کرے گی. کس سے بیان کرے گی؟ کون ہوگا جو بیٹھ کے اس کی باتیں سنے گا اس وقت؟ وہ بیان کر دے گی، وہ اپنا درد کہہ دے گی. اس کے زمین کے اوپر جو کچھ فساد مچایا گیا تھا، اور کافروں نے، مشرکوں نے، فاجروں نے، ظالموں نے جو کچھ کیا تھا، وہ اپنا درد بیان کرے گی. اور وہ بتائے گی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو اشارہ کیا، اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا، اور اس لیے اس نے اپنا بوجھ ہلکا کر دیا. اندر سے بھی بوجھ نکال دیا سارا، اور اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال لی ساری، اور ہلکی ہو گئی. وہ بتائے گی کہ اس کے رب نے، تمہارے رب نے، جو تمہارا رب ہے، جو پالنہار ہے، جو پروردگار ہے، جس نے یہ کائنات بنائی تھی، جو اس کو بنانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوا تھا، جو اس کی تدبیر اور انتظام کر رہا تھا، اور جس نے حق کے ساتھ اس کائنات کو بنایا تھا. اور یہی وہ دن تھا جس کا انتظار تھا، اور آج اس کے حکم سے یہ دن آ گیا، اور تمہارے رب کا فیصلہ ہو گیا، اور اس وجہ سے یہ ہو گیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ سور لے کر فرشتہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے ایک پیر پہ، اور کان اپنے رب کی طرف، حکم ملے اور میں سور پھونک دوں. تو یہ تو ایک حق ہے جس کے لیے ایک زمین پیدا کی گئی ہے، اور یہ دن آ کر رہنا ہے، اور یہ دن آ جائے گا، اور یہ اس کا منظر ہوگا. یہی زمین ہوگی، یہی دولتیں ہوں گی، اور یہی انسان ہوگا. لیکن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ اس امتحان کا آخری دن ہوگا. اب تو وہ نتیجے کا دن ہوگا. لوگ جوک در جوک نکل رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. کدھر جا رہے ہوں گے؟ یصدر الناس، لوگ جاتے جا رہے ہوں گے، نکل کے جا رہے ہیں اس زمین سے، نکل کر محشر کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ زمین قبروں سے نکل کر یہ زمین ہی حشر کا میدان بنی ہوئی ہوگی، اور ہر ایک اپنی قبر سے نکل کر حشر کی طرف جا رہا ہوگا. دوسری جگہ ہے نا قرآن پاک میں کہ وہ سب اس طرح قبروں سے نکل کے جا رہے ہوں گے، کانہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، کدھر ہی بھی جاتی جا رہی، جاتی جا رہی، نکلتی جا رہی، جاتی جا رہی. اس طرح سے اس دن لوگ نکل رہے ہیں اشتاتا، مختلف جماعتوں میں. یہ جماعتیں کس حساب سے بنی ہوئی ہیں؟ اگر یہ حساب کے بعد جا رہے ہیں تو کافروں کی الگ، مومنین کی الگ، منافقوں کی الگ، یوں جماعتیں بنی ہوئی ہوں. حساب سے پہلے ابھی قبروں میں سے اٹھ رہے ہیں تو زمانے زمانے کے حساب سے نکل رہے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی اس کی. لیکن لوگ نکلتے چلے جا رہے ہوں گے، جوک در جوک، گروپ در گروپ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں. یہ تو وہ میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں اعمال دیکھنے کے لیے، اور یہ تو اپنے نامہ اعمال لے کے اب جا رہے ہیں اعمال کی جزا دیکھنے کے لیے. دونوں ہی صورتوں میں یہ دونوں کام ہونا ہے. ایک دفعہ لوگوں کو اپنے اعمال دیکھنا ہے، اور پھر اعمال کی جزا دیکھنا ہے. تصور کریے اس میدان کا، اور اس مجمع کا، اور اس حساب کا.
اور ہر فرد کو الگ اپنا حساب دینا ہے، اور حساب لینے والا رب العالمین، اور انسان کو رب العالمین کے بیچ میں نہ کوئی پردہ نہ کوئی ترجمان۔ اس دن ان کو اپنے اعمال نظر آ جائیں گے۔ اعمال نظر آنا خود کبھی کبھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بندے نے کبھی کیے ہوں اور وہ اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کے تصور سے بھی اس کا شرم سے سر جھک جاتا ہے اور ندامت ہوتی ہے اس کو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اعمال اس کے تصور میں بھی نظر نہ آئے، لیکن وہ اعمال اگر مجمع میں، میدان میں، سب کے سامنے اگر وہ اعمال دکھائے جائیں گے تو سزا سے پہلے اعمال کا دیکھنا ہی ایک سزا ہو جائے گی۔ کتنی شرمندگی کا مقام ہو، اور خاص طور سے ان کے لیے شرمندگی کتنی ہوگی جو اپنے قوم کے علماء تھے، جو ائمہ تھے، جو رہبر تھے، ان کے اندر ان کے چھپے ہوئے غلط اعمال، اور وہ اس دن میدان میں سب کے سامنے نظر آ جائیں گے، خود ان کو نظر آئیں گے وہ اعمال۔ وہ کس قدر شرمندگی کا مقام ہوگا۔ اور اعمال تو دیکھنا ہی ہے، اعمال کا نتیجہ بھی دیکھنا ہی ہے۔ ہر انسان کو اس کی تیاری کرتے رہنا، اور یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑی کوئی برائی ہوئی تو نظر آئے گی اور بہت بڑی کوئی نیکی ہوئی تو ہی نظر آئے گی۔ آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نظر آئیں گے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کا حساب ہوگا، وہ کون سے اعمال ہیں جن پر ثواب یا عذاب ملے گا۔ بہت بڑے اعمال نہیں ہیں وہ چھوٹے بڑے تمام اعمال ہیں۔ ذرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھے گا۔ یہ ذرہ کیا چیز ہے؟ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جب آپ دھوپ میں ہوتی ہیں اور کچھ ذرات اڑتے ہوئے دکھتے ہیں دھوپ میں، یہ ذرہ ہے۔ اتنا بڑا بھی، اتنی بڑی بھی کوئی نیکی ہوگی تو نظر آئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ زمین پہ ہاتھ رکھو، مٹی پہ ہاتھ رکھو اور ہاتھ اوپر اٹھا کے ہاتھ پھونک مار کے اڑا دو، اس کے بعد پھر ہاتھ جو لگا ہوا رہ گیا یہ ذرات۔ اتنے بڑے بھی عمل ہوں گے تو نظر آئیں گے، لیکن نہیں، یہ چیزیں تو آنکھ سے نظر آ جاتی ہیں۔ ایک ذرہ وہ بھی ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، جو خوردبین سے بھی بمشکل نظر آتا ہے، وہ بھی ایک ذرہ ہوتا ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ لیکن وہ بھی نہیں، اس سے بھی ہٹ کر ذرہ ایک اتنی باریک چیز ہوتی ہے، اتنی باریک چیز ہوتی ہے جو کسی بھی خوردبین سے بھی نظر نہ آئے۔ وہ چیز صرف مومن کے دل میں ہوتی ہے، مومن کے دل میں نظر آتی ہے وہ چیز، اور اس کے لیے، اس ذرہ سی چیز کے لیے، اس ذرے کے لیے مومن کا دل حرکت کرتا ہے۔ یعنی ایک ترازو ہوتا ہے جس پر لوہا تو وزن کیا جاتا ہے، وہ ترازو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک ترازو ہوتا ہے جس پہ لکڑیاں وزن کی جاتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ کہیں کہیں اس کو کوئی اٹھا کے اندر بھی نہیں رکھتا، وہ باہر ہی رکھا رہتا ہے۔ اور ایک ترازو وہ ہوتا ہے جس پر دال چاول وزن کیا جاتا ہے، ایک ترازو وہ ہوتا ہے جس پہ سونا چاندی وزن کیا جاتا ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے ترازو اتنا ہی نفیس اور ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی حساس ہوتا چلا جاتا ہے، اور ذرہ ذرہ وزن کو واضح کر دیتا ہے۔ تو جو سونار کا میزان ہوتا ہے، ترازو ہوتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں بہت حساس ہوگا جو آرا مشین پہ یا بڑھئی کے یہاں جو ترازو ہوگا۔ لیکن مومن کا دل
سنار کے ترازو سے بھی زیادہ حساس ہوتا ہے، اور ذرہ جو ہوتا ہے وہ ذرہ ہوتا ہے جو صرف اس ترازو پر ہی نظر آ سکتا ہے جو مومن کا دل ہوتا ہے۔ بہت معمولی سی برائی پر بھی کانٹا حرکت کرنے لگتا ہے، اور بہت معمولی سی نیکی کے لیے بھی کانٹے میں جنبش ہونے لگتی ہے۔ یہ موقع مت چھوڑو، کر ڈالو، اتنی چھوٹی چیز کے لیے بھی قریب مت جاؤ، چھوڑ دو۔ یہ ترازو مومن کا دل ہوتا ہے، اور اس ذرہ ذرہ خیر اور ذرہ ذرہ شر کے لیے اس کے دل میں حرکت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھی ہوئی تھی، خواتین، اور آپ نے ان کے سامنے کھجور رکھی، کچھ تھوڑی کھجور تھی اور کچھ خواتین تھی، اور کوئی سائل آ گیا، آپ نے اسی میں سے ایک کھجور اس کو بھی دے دی۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے گویا ان کو یہ لگا کہ اتنی چھوٹی چیز کون دیتا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہی آیت تلاوت۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جو بہت چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ راستے میں پڑے ہوئے شیشے کا ایک ٹکڑا کنارے کر دیا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کسی پریشان حال کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور بدگمانی سے کوئی بات زبان سے نکال دی، بنا تحقیق کیے ہوئے کسی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دینا کہ اس نے اس لیے یہ کیا ہوگا، اس نے اس لیے یہ کہا ہوگا، یہ بھی ایک برائی ہے۔ یہ وہ برائی ہیں جن کو انسان توجہ نہیں دیتے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مومن کے سامنے، مومن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو پہاڑ جیسا نظر آتا ہوتا ہے، وہ گناہ اس کو لگتا ہے وہ اس گناہ کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، اور پریشان رہتا ہے وہ غلطی کر کے، چھوٹی سی غلطی کر کے پریشان رہتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے تاب ہوتا ہے، ندامت سے اس کو قرار نہیں آتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے، جس کے بوجھ تلے وہ دبا جا رہا ہے۔ اور وہیں ایک کافر اور منافق اور فاسق شخص ہوتا ہے، تو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور اس کے دل میں حرکت نہیں ہوتی، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی اور ہاتھ سے اس کو ہکا دیا، بس اتنی ہی حرکت، اتنا ہی احساس ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے گناہ کرنے کے، گناہ مٹ جاتے، کیونکہ گناہوں کے اثرات دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کا احساس دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل کو چمکا کر رکھنا ہے، اپنے اس ترازو کو حساس رکھنا ہے، اور چھوٹی سی بھی نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ اپنے اندر حرکت رکھیں، کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کوئی چیز برباد ہو رہی ہے، کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے حق میں غلط باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا دفاع کر دینا ہے، کسی کی صفائی پیش کر دینا ہے، کسی کی طرف سے کسی کی کوئی مدد کر دینا ہے، کسی بھی کام کے لیے، جو کام زبان سے ہو سکتے ہیں یا جو کام ہاتھ ہلا کر ہو سکتے ہیں، یا جو کام معمولی رقم میں کیے جا سکتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو حساس رکھیں کہ وہ موقع ہاتھ سے نہ جا پائے، اور جہاں کہیں برائی کی بات آتی ہے اس کے لیے بھی اپنے دل کو حساس رکھیں کہ اس میں نہ پڑ پائے۔ کوئی غلط تصویر دیکھنا ہے، کوئی غلط ویڈیو دیکھنا ہے، کوئی غلط بات سننا، کوئی غلط کام کرنا، کسی کام کو، کسی غلط بات کو سننے میں شریک ہونا، کسی غلط کام کو دیکھنے میں شریک ہونا، کرنا نہیں، دیکھنے میں بھی شرکت، ان سب چیزوں سے احتراز کیا جائے، پرہیز کیا جائے، اور اس تصور کو اپنے سامنے رکھا جائے کہ یہ زندگی ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، یہ زمین ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، یہ دولت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، یہ انسان ہمیشہ اس حال میں نہیں رہے گا۔ ہر چیز کی حالت اور کیفیت بدل جائے گی،
جو مختصر سی اس سورے میں بیان ہو گئی۔ زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، بوجھ سارے باہر آ جائیں گے، انسان حیران و پریشان تعجب سے پوچھے گا یہ کیا ہوا؟ زمین سب کچھ کہہ سنائے گی، کیونکہ اس کے رب نے اس کو زبان دی ہوگی، اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہوگی، اور اس سے کہا ہوگا کہ ایسا کرو تو وہ ایسا کرے گی۔ اور یہ اس زمین کا آخری دن ہوگا، اور پھر لوگوں کا حصوں میں تقسیم ہو جانا، پھر اپنے اعمال کا جن کو ہم کر کے بھول چکے ہوں گے ان کا اپنے سامنے نظر آ جانا، اور اس کے بعد پھر بہت باریک کانٹے پر ان کا وزن ہونا، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق جزا و سزا ہو۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جب دنیا میں کوئی برائی کرتے ہیں تو بہت ساری برائیاں ان کی آزمائشوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، دکھ اور غم کے ذریعے دنیا میں مٹتی رہتی ہے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی تو کچھ نیکیاں کی ہوں گی، اور وہ نیکیاں وہاں ان کو نظر آئیں گی، تو ان نیکیوں کا ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ ثواب ملے گا ان نیکیوں کا۔ تو برے لوگوں نے، جو کافروں اور مشرکوں نے جو نیک خیر کے کام کیے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، وہ وہاں پہ اپنے وہ خیر کے کام بھی ان کو نظر آئیں گے، لیکن اس خیر کا بدلہ ان کو دنیا میں مل چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوگا وہ اپنی خطائیں دیکھے گا، اور اس کو یہ نظر آئے گا کہ کن آزمائشوں اور کن پریشانیوں سے وہ خطائیں مٹ گئیں اور وہ صاف ہو گیا۔ اور ایک کافر و فاجر ہوگا تو وہ اپنی نیکیاں دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا دنیا میں کن نعمتوں سے ان نیکیوں کا بدلہ ہو گیا، اور وہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دونوں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا مل جائے گی۔ اگر کوئی دنیا میں بہت خوشحال ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور آزمائش ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی پریشان حال ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس پر ظلم کرنا یا مصیبتوں کا مارا ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ امید کرے کہ یہ آزمائشیں اس کے لیے، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں اس کے لیے اس کے خطاؤں اور اس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بہترین اجر عطا کرنے والے ہیں۔ نیکی اور برائی کے یہ ایک سلسلہ، اور اس کا حساب اور کتاب، اور کیا چیزیں دنیا میں اپنا حق ادا پورا کر لیں گی اور کیا چیزیں آخرت تک کے باقی رہیں گی، یہ ساری چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی نیکی کا دنیا میں بدلے کا انتظار نہ کریں تاکہ یہ وہاں موجود رہے، اور کسی بھی برائی کو مؤخر نہ کرتے رہیں کہ وہ وہاں نظر آئے، بلکہ دنیا ہی میں اس کے لیے زیادہ زیادہ توبہ اور استغفار کر کے اس کو دنیا میں مٹانے کی کوشش کریں، اس کو بھلائی کے ذریعے، اس نیکی کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور نیکیاں کر کے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا بدلہ اور شکریہ کا انتظار نہ کریں تاکہ اس کا پورا پورا اجر وہاں آخرت کے لیے باقی رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔